نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام احباب عبادت کی نیت سے احترام اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل شانہ کی ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے اس فتنے اور فساد کے زمانے میں بھی ہمیں دین اسلام کے ساتھ اور دین والوں کے ساتھ اور دین کے نام لیواؤں میں سے حق والوں کے ساتھ جڑنے اور ان کی معیت اور ان کی سنگت میں بیٹھنے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائی. دین کے نام پر، راہبری کے نام پر جتنے راہزن مختلف انداز سے نمائشیں لگا کر میدان کو سجا کر بیٹھے ہیں اور ہر راہ چلتا ان کی اس نمائش اور ان کی اس چکا چوند اور خوبصورتیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں
حق پر قائم رکھنا یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں سچا دین عطا فرمایا، اور اسی دین کے نسبت سے ہم صحیح عقیدے پر، صحیح راستے پر قائم ہیں، اور وہ عقیدہ جو توحید کا عقیدہ ہے، جو رسالت کا عقیدہ ہے، جو معاد کا عقیدہ ہے، جو قیامت کا عقیدہ ہے، یہ تمام عقائد صحیحہ ہیں کہ جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی خود کو مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی نہیں کہہ سکتا۔ جسے حضور کی امت میں شامل ہونا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار ہونا ہے، جسے اپنی نسبت کو حضور علیہ السلام کے دامن اقدس کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں موجود 360 بتوں کی موجودگی میں کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ان سب کا انکار کرتا ہوں جو کچھ تم نے یہاں سجا رکھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل ہو کر کہ جس وقت ہر ایک کو اپنی جان کے لارے پڑے تھے کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن نبی برحق شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کو معاف کر دیا، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جو کچھ تم نے یہاں پر اپنے باطل مذہب کی نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں، ان میں سے کسی ایک نشانی کو باقی نہیں رہنے دوں۔ تمام نشانیاں مٹائی، بیت اللہ کو، حرم کعبہ کو ان تمام رذالتوں اور کثافتوں سے پاک کیا، اور وہاں پر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی کہ جن سے تنگ آ کر، جن سے پریشان ہو کر، جن کی تکلیف کی وجہ سے کفار مکہ نے اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ اور ساتھیوں کو مکہ مکرمہ سے نکالا تھا اور دربدر کیا تھا، اللہ پھر انہیں واپس لے کر آئے اور پوری ٹھاٹ باٹ اور جاہو جلال کے ساتھ واپس آئے کہ جس طرح کہ ایک نبی برحق اور رب کے فرستادہ اور رب کے نمائندہ کی شان تھی، اسی شان کے ساتھ رب انہیں واپس اپنے گھر میں لے گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے اور کفار کے ساتھ اس سلوک، اس برتاؤ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے ہی وہ لوگ کہ جو ظلمت اور اندھیرے کے اندر گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز اور اس رویے اور اس برتاؤ کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، حق ان پر واضح ہوا اور وہ دامن اسلام میں داخل ہوئے، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی مرکز رشد و ہدایت اور منبع ہدایت بنے، جنہیں صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بننے کا شرف حاصل ہوا، جو اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون کا حقیقی مصداق بنے۔ ان عقائد کے علاوہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، کسی ایک بات کو نہیں مانتا، کسی دو کو نہیں مانتا، باقی سب میں تسلیم کرتا ہوں، یا اسلام کے شعائر، اسلام کے اصول، اسلام کی بنیادیں جن میں قرآن شامل ہے، جن میں نماز شامل ہے، جن میں زکوٰۃ شامل ہے، جن میں حج ہے، یہ وہ احکامات ہیں
کہ جن پر دین کی بنیاد ہے، بنیادی اصول ہیں، بنیادی ضابطے ہیں، بنیادی قوانین ہیں، بنیادی عبادات ہیں۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا ایمان کمزور ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا ایمان کمزور ہے۔ استطاعت کے باوجود حج پر جانے میں سستی اور کاہلی کرتا ہے، گناہگار ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے محروم ہے، گناہگار ہے، بدبخت ہے، لیکن مسلمان ہے، اس لیے کہ ان پر ایمان رکھتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو غلط نہیں کہتا، نہ قرآن کا منکر ہے، نہ نماز کا منکر ہے، نہ زکوٰۃ کا منکر ہے، نہ حج کا منکر ہے، نہ دین کے کسی اور اصول اور ضابطے کا انکار کرتا۔ سستی ہے، کاہلی ہے، کمی کوتاہی ضرور ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، حضور کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہے، اور آپ کی دی ہوئی ساری کی ساری شریعت پر 100% ایمان رکھتا ہے، جو اس کے دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اسلامی نظام ہو تو اسے مجبور کیا جائے کہ نماز پڑھو، لیکن نظام نہیں ہے، لہذا دعوت دی جائے۔ لیکن گھر کے سربراہ پر پھر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو حدیث پاک میں مفہوم اعلیٰ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جہاں جہاں وہ صاحب اختیار ہے، اس کا اختیار چلتا ہے، اسے وہاں دین کے معاملے میں اپنا اختیار استعمال کرنے کا حکم ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو کل قیامت کے روز جواب دہ ہوگا اللہ کی بات۔ یہ اختیار گھر کے ایک فرد کے اوپر ہو یا ریاست کی پوری جو عوام ہے اس کے اوپر ہو، جو صاحب اختیار جہاں جہاں تک اس کا اختیار ہے، وہ اس کے متعلق رب کی بارگاہ میں جواب دہ اور مسئول ہے۔ دین کی بنیادوں کا انکار کفر شمار ہوتا ہے، اور یہ میں نے نہیں کہا، کسی عالم دین نے نہیں کہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا دین کی بنیاد ہے، تو اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آگے چلیں، دین اسلام کو کچھ دیر کے لیے ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ دنیا میں موجود باقی مذاہب، خواہ وہ آسمانی ہوں یا وہ انسان کی عقل کی اختراع ہو، تمام مذاہب میں قوانین موجود ہیں، اصول موجود ہیں، ضابطے موجود ہیں، اور آج کی اصطلاح میں پروٹوکول موجود ہیں، اور ان اصطلاحات، ان ضابطوں، ان قوانین، ان پروٹوکولز کا احترام ہر مذہب میں موجود ہے، اور اس کی خلاف ورزی پر جرم موجود ہے، اسے جرم قرار دیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے اس کے اوپر۔ یہودی مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، بدھ مت ہو، یا غیر مسلم ملحد ہو، ان کا اپنا ریاستی سسٹم ہو، کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی ضابطہ حیات دین کے مطابق نہیں، لیکن ایک ریاست کا سسٹم موجود ہے، اس کا بھی قانون اور ضابطہ ہے، اس کی خلاف ورزی جرم ہے، اور جرم کرنے والے کی سزا ہے۔ پروٹوکول ہے، ضابطے ہیں، قوانین ہیں، اصول ہیں، اور یہ سب وہ جو انسان نے بنائے۔ آسمانی بھی چھوڑ دیجیے، آسمانی مذاہب کو بھی چھوڑ دیں، آسمانی قوانین کو بھی چھوڑ دیں، آسمانی سزاؤں کو بھی چھوڑ دیں، انسان کے بنائے ہوئے نظام، انسان کے بنائے ہوئے قوانین، ان کی خلاف ورزی کرنے والا کیا مجرم ہے دنیا میں یا نہیں ہے، اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کو کیا سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اور اگر سزا دی جاتی ہے اور سزا دینا صحیح ہے تو پھر کیا یہ انسانی حقوق کے مطابق ہے یا انسانی حقوق کے مخالف ہے؟ اگر تو یہ سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے اور ان کے ضابطوں اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کافر کو سزا دیتا ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں بسنے والے شہریوں کو ان کے حاکم جو انہی کے مذہب، انہی کی نسل، انہی کی قوم سے، انہی کی زمین پر رہنے والے لوگ ہیں، جو شہری حقوق ان کو حاصل وہی ان کے حاکمین کو حاصل ہیں،
وہ اگر کسی خلاف ورزی پر اسے سزا دیتے ہیں اور اس کے جرم کو جرم کہتے ہیں، تو کیا اگر یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں، تو پھر ہم آتے ہیں اس طرف کہ دین اسلام کو تختہ مشق کیوں بنایا جاتا ہے، اور اس کے قوانین کو، اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو، اس کے اصول کو، اس کی بنیادوں کو اگر کوئی ہلاتا ہے، اسے کوئی چھیڑتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا سوچتا ہے، اور دین کے اصولوں کا انکار کیا جاتا ہے، نبوت کا انکار ہوتا ہے، توحید کا انکار ہوتا ہے، رسالت کا انکار ہوتا ہے، ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے، قرآن کا انکار ہوتا ہے، حج کو ایک میلہ اور تماشا اور کھیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر پیسہ خرچ کرنے کو پیسے کا ضیاع قرار دیا جاتا ہے، قربانی کو جانوروں کا قتل عام کہا جاتا ہے، اور اس پر پیسے خرچ کرنے سے بہتر لوگوں کے منہ میں 2 لقمے یا کسی کو لباس پہنانے کو زیادہ افضلیت دی جاتی ہے۔ لیکن ان تمام خوبصورت نعروں اور ان تمام خوبصورت بولوں کے بولنے والوں کو گزشتہ 4، 5، 6 مہینے سے فلسطین میں ہونے والے خون کا، فلسطین میں ہونے والی قتل و غارت گری انہیں نظر نہیں آتی، وہ نظر نہیں آتی، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اسلام چھوڑ دیجیے، مذہب چھوڑ دیجیے، کیا انسانیت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے حق میں دنیا کا کافر بول رہا ہے، اسلام کے لیے نہیں بول رہا، مسجد اقصیٰ کے لیے نہیں بول رہا، فلسطینی مسلمانوں کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں بول رہا، وہ اگر ان کے خلاف بول رہا ہے تو ایک انسان ہونے کے ناطے بول رہا ہے کہ انسان کا بھی ایک قانون ہے، جنگل کا بھی ایک قانون ہے، وہاں بھی ایک بادشاہ ہے، جسے دنیا کہتی ہے کہ یہ بادشاہ ہے، اس کی دھار آتی ہے، جانور سہم جاتے ہیں، دبک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ بولا ہے، وہاں بھی ایک ضابطہ اور قانون موجود ہے۔ اگر قانون نہیں ہے تو اسلام کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے نہیں ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اسلام اتنا یتیم کیوں ہے؟ اسلام اتنا بے یار و مددگار کیوں ہے کہ اپنے پرائے سبھی اس کے اوپر بندوقیں تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پر اپنے قلم اور کاغذ اور جو اختیار ہے اس کے مطابق نشست چلانے شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اسے خاموشی سے تسلیم کر لیں؟ کہ آپ کو برداشت کرنا چاہیے، کس معنی میں برداشت کی وضاحت تو کر دیجئے کہ برداشت کسے کہتے ہیں، کس حد تک کرنی ہے، اور کیا برداشت بے غیرت ہونے کا دوسرا نام ہے، یا برداشت کی کوئی اور ڈیفینیشن بھی ہو سکتی ہے؟ اگر تو بے غیرتی کا نام برداشت ہے تو پھر شاید جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ کلمہ بے غیرتوں کا کلمہ نہیں ہے، وہ کلمہ غیرت مندوں کا کلمہ ہے، وہ کلمہ دین کے ماننے والوں کا کلمہ ہے، وہ کلمہ پڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرق و غرب، اپنوں پرائوں سب کے ساتھ دشمنی بول لی ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کلمہ پڑھنے کے بعد اس دین کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کے کھلے دشمن، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سب کی دشمنی مول دی، ہم بھی دشمنی مول لینے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم دین کے نام پر یوں سمجھوتا کرنے کے لیے ہرگز تیار ہیں۔ ہاں، ہم قوانین کا احترام کرتے ہیں، ہم سسٹم کا احترام کرتے ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم افراد کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی سسٹم، کوئی قانون اگر وہ قرآن سے، حدیث سے، دین سے، سنت سے، اسلام کے اصولوں سے اگر وہ متصادم ہے اور وہ اسلام کو اہم نہیں جانتے، اور ان کے سر پر ان کے آباء و اجداد کا کوئی نمائندہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ دین کو بھی تبدیل کر دینا اپنی جان کے دفاع میں، ایمان تو ویسے گیا سو گیا، اپنی جان کے دفاع میں اگر وہ تبدیل کر دینا گوارا سمجھتے ہیں تو یہ ان کے ایمان کو سلام، ہمارا ایمان اس کو گوارا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی ناموس، آپ کی رسالت، اس کا اقرار ہر مسلمان کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا آج ہوتی ہے؟ آپ کی توہین پہلے دن سے ہوئی جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ توہین کرنے والوں کے ساتھ حضور کا رویہ کیا تھا؟ ان کا انجام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے کیسا ہوا؟ انہیں کہاں پہنچایا گیا؟ کیا یہ تاریخ میں موجود نہیں ہے؟ کیا یہ سیرت میں موجود نہیں ہے؟ تو مسلمانوں کے لیے وہی حجت ہے۔
وہی اسوہ ہے، وہی ضابطہ اور قانون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر حکم دے کر کہا کہ کعب بن اشرف کو بھی قتل کیا جائے گا، ابن خطل کو بھی قتل کیا جائے گا، اگرچہ وہ بیت اللہ کے خلاف کے ساتھ لپٹ کر ہی کیوں نہ آئے۔ نہیں ہے معافی اس کے لیے، اور تو اور اپنے چچا زاد بھائی ابو سفیان مغیرہ بن حارث کے بھی قتل کا حکم دے کے بھاگ گیا تھا، چھپ گیا تھا۔ اور بعد میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منتیں طلب کرنے کے بعد جب وہ آیا تو حضور نے کم و بیش 21 دن کے قریب کا دورانیہ ہے کہ حضور نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، اور پھر وہ بھی تو حضور کا چچا زاد بھائی تھا، خون تھا، خاندان تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ کس طرح ان کو نرم کیا جا سکتا ہے تو رحمت للعالمین ہے۔ اس نے کہا میں تو آیا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے کہ رحمت للعالمین مہربان ذات ہے، یہ اگر نہیں معاف کرتے تو کل مجھے پوچھا جائے گا تو میں پھر جواب دوں گا انہوں نے معاف نہیں کیا مجھے، تو حضور علیہ السلام نے اسے بھی معاف کر دیا۔ لیکن یہ ایک مثال ہے، لیکن جسے معاف نہیں کیا تو پھر حضور کی حجب لکھنے والے، بیان کرنے والے کو تو معاف نہیں کیا، قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن ابن خطل کی باندیوں کو کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے خلاف نہ حجب لکھی نہ کہی، صرف اس کے بول بولے، انہیں گنگنایا اور پڑھا، ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ توہین تو یہاں تک بھی قبول نہیں۔ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ولید بن مغیرہ، اس قسم کے دوسرے لوگ، 5 افراد کا ذکر قرآن کریم کی آیات کی تشریح میں ملتا ہے، سیرت کے اندر، تفسیر کے اندر قرآن پاک کی، کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے آ کر مارا، بیت اللہ کے طواف کے دوران مارا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کی توہین صرف وہی ہے جو تب ہو گئی، جو زندگی میں ہو گئی، اس کے بغیر اب جو کچھ جو مرضی کرتا رہے جس انداز میں ملفوف الفاظ کے اندر یا کھلے بندوں، اسے توہین کا ثبوت نہیں کیا جائے گا۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں میں ایک نام مرزا غلام قادیانی کا بھی آتا ہے۔ یہ صرف دعوی نبوت نہیں، گستاخی ہے، حضور کی ذات پر حملہ ہے، آپ کے منصب پر حملہ ہے، آپ کی عصمت پر حملہ ہے۔ اس نے دعوی نبوت کیا اس وقت جن کے کہنے پر اس نے دعوی نبوت کیا، جن کی چھتری کے نیچے اس نے اپنے دین کا چراغ روشن کرنے کی کوشش کی، اس کی گندی دھوئیں دار جو اس کی لو تھی، اس کی دھواں اور اس کی بدبو جو ہے وہ ہر طرف پھیلی، یہاں تک کہ کئی لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اس جال کے اندر پھنسے۔ اس برطانوی سامراج کا بھی ایک قانون موجود تھا۔ ہمیں تعزیرات پاکستان کو پڑھنا چاہیے کہ کیا یہ صرف تعزیرات پاکستان ہے یا پاکستان کے قیام سے پہلے بھی جب متحدہ ہندوستان میں ہم پر ہمارے سابقہ آقا، موجودہ آقا تو امریکہ بہادر ہے، ہمارے سابقہ آقا برطانوی سامراج کا جب راج تھا تو اس وقت بھی کیا کوئی قانون تھا یا نہیں تھا؟ ہر مذہب کے مقدسات کی توہین کرنا جرم تھا یا نہیں تھا؟ ہر مذہب کے اصول اور ضابطے اور ان کی جو ترجیحات ہیں، ان میں سے کسی شخصیت، کسی کی عبادت گاہ، کسی کی دل آزاری، اسے بھی کیا قانون میں کوئی سزا یا کوئی جرم کے طور پر شمار کیا جاتا تھا یا نہیں کیا جاتا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے کے اندر بھی قانون موجود ہے، اور اس قانون کے تحت برطانوی سامراج کا قانون، اس کے اندر بھی اگر کوئی حکومت برطانیہ کے خلاف بات کرتا ہے تو بھی مجرم ہے، اگر کوئی ہندو مذہب کے مقدسات کے خلاف بات کرتا ہے تو بھی مجرم ہے، سیکولر اسٹیٹ ہے، اگر کوئی سکھوں کے بابا گرو نانک کو گالیاں دیتا ہے تو بھی مجرم ہے، اگر کوئی عیسائیوں کی کتاب انجیل جو کہ خدائی کتاب ہے اگرچہ تحریف شدہ ہے، یا کسی بھی حوالے سے ان کے مذہب، ان کے گرجا گھر کی توہین کرتا ہے تو بھی جرم ہے، اور اگر کوئی اسلام کی کسی شعائر مساجد کی توہین کرتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، ان کے مذہب، ان کے قانون کے اندر وہ بھی جرم ہے۔ پاکستان بن گیا، اس میں اسلامی پاکستان، اسلامی نظام، تعزیرات پاکستان، اس جیسے الفاظ شامل کر کے اسے پاکستان کا قانون بنا دیا گیا۔ تدریجاً اس کے اندر اضافہ ہوتا گیا، اور 73 کا آئین، 74 کا فیصلہ قادیانیوں کے حوالے سے
1984 کا آرڈیننس ان تمام کے آ جانے کے بعد پاکستان کا ایک مضبوط قانون تیار ہو گیا، مضبوط قانون تیار ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، ختم نبوت کا انکار، قرآن پاک کی توہین، یہ کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام و اہل بیت کی توہین کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی، اور کرنے والا مجرم ہے اس کو سزا ہوگی۔ اس میں ترامیل چلتی رہیں، سزائیں بڑھتی رہیں، اور مختلف انداز سے قانون، یہ ابھی 2022 تک آ کر قرآن ایکٹ جو ہے اس کے اندر بھی ترمیم ہوئی اور اضافہ ہوا، اس میں سزاؤں کا اضافہ کیا گیا، یہ سب کچھ ہو رہا۔ یہ قانون مسلمانوں کا بنایا، مسلمانوں کے ملک کے اندر نافذ کیا گیا اور نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 76 سال ہو گئے، کسی بھی توہین رسالت کے مجرم کو قانون کے ذریعے اس کے انجام تک نہیں پہنچایا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے، تو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں تو پھر کیا کریں؟ یہ بھی تو سمجھا دینا کہ جب قانون کا دروازہ بجاتے ہیں، اس پر دستک دی جاتی ہے کہ قرآن کی نشر و اشاعت من مرضی کے معانی و مطالب کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور مردود ازلی کو بھی نبی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کے معنی و مطلب میں تبدیلی کی جاتی ہے، اس میں ازواج مطہرات کے ذکر کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے مقابلے میں مرزا قادیانی کے جیسے کسی اور بدبخت کے گھر والوں کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے، اس کے ماننے والوں کو صحابہ کرام کی طرح صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ تو مرزا خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میرے 313 صحابی ہیں، جس طرح کہ محمد کریم کے 313 بدر والے صحابہ تھے۔ مجھے بتائیں کہ ہم اگر قانون کے دروازے پر جائیں اور قانون کے دروازے پر جانے کے بعد وہاں ہماری داد رسی نہ ہو، وہاں فیصلہ نہ کیا جائے، وہاں قانون پر ہماری سنوائی نہ ہو، تو پھر مسلمان کہاں جائے گا؟ پھر مسلمان کس کے پاس جائے گا؟ اور اگر مسلمان خود قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کو ممتاز قادری کے مقام تک پہنچایا جاتا ہے، پھر اسے علم الدین شہید کے مقام تک پہنچایا جاتا ہے، پھر اسے عامر شہید چیمہ کے مقام تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ سب قبول ہے، ہم یہاں تک پہنچنے کے لیے 100% تیار ہیں، اور اگر یہیں پہنچنا ہے تو پھر اجازت دیجیے کہ ہم قانون کا نہیں، ہم خود فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ فیصلے نہیں ہو سکتے دنیا کے اندر، دنیا میں سارے کام ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ دین کے نام کے علاوہ ہو تو وہ سب جائز، ان کے قاتل بھی معاف، ان کے ملزم بھی آزاد، سب کو آزادی حاصل، کسی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جہاں محمد کریم کی بات آتی ہے، جہاں دین اسلام کی بات آتی ہے، جہاں قرآن کی بات آتی ہے، جہاں عقیدہ ختم نبوت کی بات آتی ہے، اور جہاں انگریز کے خود کاشتہ پودے فتنہ قادیانیت کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے، تو اس وقت ہمارے برسر اقتدار طبقہ اور ہمارے قوانین، ہمارا نظام، ہمارے ادارے، ہمارا سسٹم، یہ سارے کیوں لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں؟ یہ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کے اندر ایمان نہیں ہے؟ ہم تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم انہیں کلمہ گو سمجھتے ہیں، ان کے ایمان پر شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کا لقمہ کھا رہے ہیں، یہ بتا خور ہے، ان کے منہ کو حرام لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے حلال بات نہیں نکلتی، دین کی بات نہیں نکلتی، قرآن کے متعلق فیصلہ نہیں ہوتا۔ گزشتہ 1.5 ہفتے سے ایک معاملہ پوری دنیا کے اندر کم و بیش، اسلامی دنیا میں جو اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے، ایشیا کے اندر، جہاں پر سوشل میڈیا کے میدان کے اندر کو پاکستان کا میدان نہیں ہے، یہ دنیا میں میدان ہے، کوئی حد نہیں اس کی، وہاں پر اس کا چرچا ہے، بہت شور مچا ہوا ہے، اور ہمارے مسلمان ایک نہیں کئی آراء میں تقسیم ہیں، حتیٰ کہ قانون کے طلباء بھی مختلف آراء کا شکار ہے کہ کیا یہ فیصلہ جو ہوا، جس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 2018 سے ایک معاملہ چل رہا ہے کہ جناب نگر میں جو کہ قادیانیوں کا مرکز ہے، پاکستان میں انہیں ان کے آقاؤں کے ایما اور حکم پر ایک جگہ پر اکٹھا کر کے بسایا گیا تاکہ انہیں کوئی یہاں پہ غضب اور تکلیف نہ پہنچائی جا سکے، پورے پلاننگ کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ان کو یہاں پر لا کر بٹھایا گیا۔ اور اگر اس سے پیچھے جاؤں تو انہوں نے
یہاں پر آنے سے پہلے ننگانہ صاحب اور اس قسم کے علاقوں کو فوکس کیا تھا تقسیم پاکستان، تقسیم ہندوستان کے بعد، اس لیے کہ وہاں پر سکھوں کا قبضہ ہے اور وہ سکھوں کی مذہبی جو ان کے مقدسات ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور قادیانیوں کا مذہبی جو مقدسات اور ان کا جو سب کچھ ہے مرکز ہے وہ قادیان ہندوستان میں ہے، اور تقسیم کے بعد وہاں پر سکھوں نے قبضہ کیا، قادیانیوں نے شاطرانہ چال چلی اور جواباً یہاں پہ آ کے قبضہ کر لیا اور دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارے مرکز قادیان کو چھیڑا تو پاکستان میں جتنے تمہارے مرکز ہے سب کو فنا کر دیں گے۔ نتیجے میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ قادیان میں وہ کچھ نہیں کریں گے، یہاں تم کچھ نہ کرو۔ اس معاہدے کے بعد قادیانی وہاں سے چھوڑ کر ربا کی طرف آئے۔ یہ اس کا وصف دشمن دشمن کے ساتھ ہے، دشمن دشمن کے ساتھ ہے، الکفر ملت واحدہ ہے، اور مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے، مسلمان اس پس منظر کو نہیں جانتے۔ قادیانیوں نے ان کے مذہب کے اندر مختلف چیزیں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو، ہم اسی نبی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں جیسے تم مانتے ہو، لفظاً یہی کہتے ہیں کہ آخری نبی مانتے ہیں جیسے تم مانتے ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کس حیثیت میں، یہ کس حیثیت میں، یہ کیسا آخری نبی ماننا ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی آخری اور بھی ہے؟ اور مرزا غلام قادیانی کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، اس کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، لکھا ان کی کتابوں میں چھپ رہا ہے، پاکستان میں چھپ رہا موجود ہے، اور قانون بھی موجود ہے جو قانون کی کتاب کے اندر لاگ لگا کر الماری میں رکھا ہوگا، اس پہ عمل نہیں ہونا، اس پہ عمل نہیں ہونا، اور کوئی جائے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ وہاں پر قادیانیوں کی ایک تفسیر ہے جو مرزا بشیر الدین قادیانی جماعت کا دوسرا رہنما مرزا غلام قادیانی کا بیٹا، اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ قادیانی جب قرآن کی تفسیر کرے گا تو تشریح میں من مرضی کا مطلب شامل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اپنے مذہب کی تشریحات کرے گا، اور کی ہے انہوں نے، اس کا نام تفسیر صغیر ہے، جسے قادیانی اپنے علاقے کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اپنے سکول میں، اپنے شہر کے اندر، اپنے لوگوں میں، حتیٰ کہ سرکاری سکول جن میں قادیانی طلباء کی اکثریت، قادیانی اساتذہ کی اکثریت، انتظامیہ قادیانی موجود، اس لیے کہ ان کے اندر خواندگی کا جو معیار ہے، جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے، اور وہاں کے دیہی مسلمان اتنا پڑھا لکھا نہیں، لہذا چناب نگر میں موجود جو سرکاری سکول ہیں، وہ خواتین کے ہوں یا مردوں کے ہوں، کالج ہوں، سکول ہوں، ان میں اکثریت میں قادیانی بچے پڑھتے ہیں، اور اکثر قادیانی استاد وہاں موجود ہیں۔ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے پرائیویٹ سکولوں کے اندر بھی، وہ تو ہیں ہی ان کے، اور سرکاری کے اندر بھی۔ وہاں تفسیر جو ہے انہوں نے تقسیم کی، ہمارے جیسے کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے ساتھ تعلق کو اپنی آخرت کی نجات اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھنے والے، انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ یہ تو اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ تبلیغ کرنا قانون کی روح سے منع ہے ان کے لیے، اس لیے کہ قانون کی دائرے میں رہتے ہوئے ہر مذہب کو ان پابندیوں کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت موجود ہے۔ عیسائی کرتے ہیں، ہر اتوار کو اپنے گرجا میں اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہندوؤں کی اپنے مذہب کے مطابق ہوتے ہیں فنکشن، ٹھیک ہے، پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے قانون، آئین پاکستان، لیکن اس لیے کہ وہ خود کو ہندو کہتے ہیں، وہ خود کو عیسائی کہتے ہیں، وہ خود کو سکھ کہتے ہیں، وہ اپنے مذہب کی شناخت مستقل رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تم کافر مت کہو، ہمیں تم اقلیت مت کہو، ہمیں تم غیر مسلم مت کہو، چونکہ تمہارے آئین پاکستان میں ہمیں غیر مسلم لکھا گیا، ہمیں اقلیت کہا گیا، ہمیں کافر لکھا گیا، لہذا ہم قانون کے باغی، ہم آئین کو نہیں مانتے، ہم قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے 2024 کے الیکشن میں اعلان کیا کہ قادیانی جماعت کا کوئی فرد ووٹ نہیں ڈالے گا،
کیوں نہیں ڈالے گا؟ ان کو نظام سے مسئلہ نہیں، انہیں خلافت کے نظام سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں ان کا کہ وہ اس جمہوریت کو ٹھیک سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے۔ وہ در حقیقت آئین پاکستان کے باغی ہیں، جس بنیاد پر انہوں نے پاکستان کے الیکشن سے بغاوت کا اعلان کیا۔ ان باغیوں کو کسی نے پکڑا؟ ان کی پریس ریلیز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اخبارات کی خبروں کی زینت بنی، اور وہاں پر سب کچھ پڑھا گیا، سب کے سامنے سے گزرا، تمام ادارے، تمام قانون ساز محکمے سب خاموش ہیں، کوئی نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولا؟ کہ اس کا الیکشن کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ ہمیں آئین کے اندر کافر لکھا گیا۔ کافر لکھا گیا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو کافر کہا، اسود عنسی کو کافر کہا۔ ان دونوں کے مارنے کے لیے صحابہ کرام کے لشکروں کو تیار کر کے بھیجا، اور اسود عنسی کے قاتل حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 3 دن یا 4 دن پہلے بیماری کے ایام کے اندر وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی کہ اللہ کے نبی آپ کے اس بندے نے جا کے دشمن کو قتل کر دیا۔ حضور نے بستر پر فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ حضرت فیروز 4 روز بعد سے واپس آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اطلاع ملتی ہے کہ جس مشن پر اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا میں الحمدللہ وہاں پہ کامیاب ہو کے واپس لوٹا ہوں۔ صحابہ کو پھر خیال ہوا کہ حضور نے اس دن جملہ فرمایا تھا فاز فیروز، اس کا مطلب کہ حضور کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی کہ فیروز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ صحابہ نے ان کا استقبال کیا۔ حضور کا اپنے گستاخوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ میرے لیے تو قرآن حجت ہے، میرے لیے نبی کا فرمان اور نبی کا عمل حجت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تم پر لازم ہے، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی اطاعت اس وقت تسلیم کی جائے گی جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے اور قانون کے مطابق ہمیں اطاعت کرنے کا حکم کرے گا۔ اگر اس کے فیصلے قرآن و سنت اور قرآن اور حضور کے فرمان سے ہٹتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے انہیں، ہم نہیں قبول کرتے انہیں۔ ہم دین کے پابند ضرور ہیں، ہم کسی شخصیت کی ذاتی خواہشات کے پابند ہرگز نہیں، بالکل نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کے آئین اور قانون میں قادیانیوں کو آج مسلمان کہا جائے گا، ہم تب بھی کہیں گے قادیانی کافر تھے۔ اگر پاکستان کا آئین اور قانون تبدیل کیا جاتا ہے، یہ سزائیں بدلی جاتی ہیں، ہم تب بھی کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی سزائیں یہی تھی، ان کو تبدیل نہیں کرنے دیا جاتے۔ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے قربانی ہے۔ ایک پاکستان کے اندر، ایک تحریک کے اندر، ایک سال نہیں چند دنوں کے اندر 10,000 شہداء نے ختم نبوت کے نام پر، حضور کی ناموس کے نام پر، آپ کی ختم نبوت کے لیے، آپ کی ذات، آپ کی منصب، آپ کی ناموس کے تحفظ اور عصمت کے تحفظ کے لیے انہوں نے 10,000 لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، خون کی ندیاں بہا دی، دریائے راوی ان کے خون سے سرخ ہو گیا، اور آج ہم ان کے خون کے ساتھ غداری کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ میں تو برداشت اتنی نہیں کہ اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف بات کر دی تو ایک فرد کے خلاف بات کرنا جرم قرار دیا گیا اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن محمد کریم کے خلاف بات کرنا جرم نہیں ہے، قرآن کے خلاف بات کرنا جرم نہیں ہے، قرآن میں تبدیلی کرنا جرم نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ کی توہین کرنا جرم ہے اور وہ توہین عدالت ہے اور اس پہ کیس ہوگا اور جیل میں ڈالا جائے گا، تو پھر محمد کریم کی توہین کرنا سپریم کورٹ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے ایک مسلمان کے لیے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والے پر اللہ نے قرآن میں لعنت کہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ اذیت کیا صرف ازواج مطہرات کی توہین کر کے یا کسی اور معنی میں صرف اسی طرح ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف اس سے بھی 53 کی تحریک میں میں نام بھول رہا ہوں، کون سے عالم سے یاد نہیں اس وقت، انہوں نے خواب دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کی زیارت ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر جہاں مسلمان
مسلمان ختم نبوت کے لیے خون میں لت پت ہیں اور تڑپ رہے ہیں، اور ان کے نبی، ان کے آقا رحمت للعالمین، وہ اپنے ان امتیوں کی اس محبت، اس فداکاری، اس جانثاری اور دشمن کے ظلم و تشدد کی وجہ سے قبر اطہر کے اندر تڑپ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا نا خواب میں، ٹھیک ہے خواب 100% سچے نہیں ہیں، لیکن ہوا یہ، حضور کو تڑپتا ہوا دیکھا کفن کے اندر، مضطرب ہیں، پریشان ہیں کہ اس پاکستان کے اندر جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قوانین 10,000 لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دے کر بنوائے جا رہے ہیں، کہ جس کو تو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہاں قوانین بنوانے کے لیے منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، تحریکیں نہیں چلانی پڑیں گی، بولنا نہیں پڑے گا، دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑیں گے، بلکہ یہاں پر مسلمان حاکم اس کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے اس بات کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ آمادہ و تیار ہوں گے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ قانون کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہاں پر فیصلہ کیا گیا، میں اس فیصلے کی 2 باتیں عرض کرتا ہوں جس کو بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنایا ہوا اور کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، اگر یہ فیصلہ درست ہوتا تو سپریم کورٹ دفاعی پوزیشن میں کیوں آتی؟ قانونی ادارے دفاعی پوزیشن میں کیوں آتے؟ وہ کھل کے کہتے کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے آپ کے احتجاج کو، لیکن مطلب کہ کچھ تو کہیں ہے نا، قاضی سے کچھ تو بھول ہوئی ہے، کہیں تو خرابی ہے۔ اور عرض کروں، آج کے روزانہ اوصاف میں غالباً کالم پڑھ لیجئے، جو شخص طارق نوید مسعود ہاشمی اس کیس کے مقدمے اور اس کی بنیادوں کے اندر وہ شخص شامل ہے، اس پوری ٹیم کا حصہ ہے، مدعی کے ساتھ ہے، اس نے لکھا کہ 6 فروری کو جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس ہال کے اندر جہاں پر اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، جج صاحب کے سامنے ہمارے ان آقاؤں جن کے یہ غلام ہیں، ان کے نمائندے لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز لے کر گھوڑے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کیا کرنے آئے تھے قاضی گنجیوں کے فیصلے کے حوالے سے؟ سوال ہے نا، ہم دیکھتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں، تارے کہاں سے ہلتی ہیں؟ میرے باپ پہ مقدمے ہوئے، ہمارے تمام اکابر پر مقدمے ہوئے، کیس ہوئے، بیڑیاں ہتھکڑیاں لگیں، ان کے خلاف کبھی کوئی گورا آیا؟ بلکہ گوروں کی تو جیلیں انہوں نے بھری، ان کے خلاف کیوں نہیں آئے وہ؟ یہ کیسے ایسے مسلمان ہیں کہ جن سے گوروں کو بھی محبت ہے، جن سے یہود کو بھی محبت ہے، جن سے نصارہ کو بھی محبت ہے، لیکن ایک وہ مسلمان ہے فلسطین کے کہ وہ دشمن ہے ان کے؟ فرق خود سمجھیے نا، کیسے مسلمان، کون سا مسلمان پسند ہے اور کون سا ناپسند ہے، کون سا اسلام پسند ہے، کون سا اسلام ناپسند ہے، اس کی تشریح کون کرے گا؟ حقیقی اور غیر حقیقی، سچا اور غیر سچا اسلام کس کی تشریح مانے گا؟ ہم کسی کی تشریح نہیں مانتے، ہم کسی کی تشریح ماننے کے پابند نہیں ہیں، ہم قرآن، حدیث، اللہ کا فرمان، اللہ کا قانون، ہم کسی کی تشریح کو ماننے کے پابند ہیں، اس کے سوا ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ اس مجرم نے قرآن پاک کو تقسیم کیا، قرآن ایکٹ کے تحت اس کو سزا دی گئی، چونکہ اس کی سزا پوری ہو گئی لہٰذا اس کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ اتنی بات بالفرض مان لی جائے کہ ٹھیک ہے، درست ہو گیا، لیکن اگلی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کس کی خوشامد پہ کی گئی؟ اور کہا گیا کہ عقیدہ کے متعلق مسائل سے نمٹتے وقت عدالتوں پر لازم ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد قرآن شریف پر ہے، جس کی سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 256 یہاں پیش کی جاتی ہے، جس میں قرار دیا گیا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ جی، اور پھر آیت لکھی گئی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ آیت آپ پڑھاتے ہیں مفتی تقی عثمانی کو، کیا اس نے تفسیر نہیں پڑھی؟ آپ یہ آیات پڑھاتے ہیں علماء امت کو کہ جنہوں نے یہ تفسیر نہیں پڑھی، جن کا قرآن سے تعلق نہیں ہے کیا؟ اس آیت کا پس منظر کو جانیے، اس کا شان نزول کو سمجھیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حسین صاد کے ساتھ، سین نہیں صاد کے ساتھ، حضرت حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 بیٹے عیسائی تھے، مسلمان نہیں ہوئے،
ان کی طبیعت پر ایک بوجھ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 بیٹے کافر مر جائیں گے، عیسائی مذہب میں مر جائیں گے، میرا جی بہت پریشان ہے کہ کیا ہوگا ان کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کروں یا نہ کروں؟ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اسلام مجبور کر کے نہیں قبول کروایا جاتا۔ ہم نے کب کہا کہ مرزائی فوراً آیا کلمہ پڑھ لیں؟ خواہش یہی ہے کہ وہ آئے اور کلمہ پڑھے، لیکن کسی کو کھینچ کر تلوار اس کے سر پر لٹکا کر بندوق کی نالی اس کے سینے پر رکھ کر اسے کہا کلمہ پڑھ ورنہ مار دیں گے، کہاں ہوا ایسا؟ کوئی ایک مثال لاؤ 76 سال کے اندر، نہیں ہے یہ مثال۔ لیکن اگر قرآن کی توہین کی جائے گی، اس آیت کو یہاں پیش کرنے کا کیا مقصد کہ آپ آئین پاکستان کو بھی عمل درآمد پہ نہ کروائیں، قانون کی عمل داری کو بھی ممکن بنانے کے لیے جد و جہد نہ کی جائے، قرآن کی تشریح من مرضی کی ہو اسے تقسیم کیا جائے، لوگوں کو غلط تعبیر کر کے اس کی دعوت دی جائے، ان تک پھیلایا جائے، ایک باطل نظریہ اور باطل مذہب، ایک فتنے کو ہم پنپنے دیں، بڑھنے دیں، پھولنے پھلنے دیں اور اسے قبول کر لیا جائے۔ مول صاحب آپ جبر نہ کریں، بس آپ یہ جبر تو ہوگا، یہ جبر تو ہوگا۔ اور دوسری آیت پیش کی گئی کہ جناب آپ ایسے پریشان ہیں، قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا، اور صاحب اگر یہ مرزائی تشریح کرتے بھی ہیں تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے، آپ کو اس سے کیا پریشانی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جناب؟ آپ سکون سے گھر بیٹھے اللہ اللہ کہیں بس ٹھیک ہے، اللہ خود حفاظت کریں گے، اللہ حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اسباب کی دنیا میں ہمیں رکھا، یہ بھی اسی کی طاقت ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی رحمت ہے کہ آج اگر اس دھرتی کے اندر، اس ملک کے اندر کوئی بول رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو یہ رب کی دی ہوئی طاقت سے اٹھا، اپنی مرضی سے کسی کو اختیار نہیں۔ اگر مرضی سے وہ کر سکتا تو پھر یہ فیصلہ اس طرح نہ آتا۔ یہ رب کی عطا ہے کہ کوئی بول رہا ہے، کہیں بھی آواز اٹھ رہی ہے، کہیں اس کے خلاف مزاحمت کھڑی ہوئی ہے، اور یہ مزاحمت جب جب کوئی کرے گا اس کے جواب میں آئے گی انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کرو، اسی فیصلے کے 2 پیراگراف نمبر 9 اور نمبر 10، اس میں 2 باتیں کہیں گی۔ کہا گیا کہ آئین کی دفعہ 20 کی شق یہ طے کرتی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، ہر مذہبی گروہ اور ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال، ان کے انتظام کا بھی حق ہوگا، اور کسی مذہبی گروہ یا فرقے کو کسی ایسی تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو، اس گروہ یا فرقے کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جائے گا۔ آئین میں درج ذیل ان بنیادی حقوق سے انحراف یا گریز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ ٹھیک فرمایا آپ نے، لیکن اس سے پچھلی شق جو ہے آئین کا آرٹیکل نمبر 19، اس میں کیا لکھا؟ اس میں ہے کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان میں اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق حاصل ہوگا۔ آئین کا کیا قادیانیوں کو آزادی دیتا ہے؟ اسی آئین کی 20 شق کا حوالہ انہوں نے دیا نا، آرٹیکل 20 کا۔ آرٹیکل 19 پہ ہے کہ آئین کی پابندیوں کے ماتحت رہتے ہوئے اسے اپنے مذہب کے مطابق بات کرنے کی آزادی ہے۔ اس کا انکار کون کرتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں دیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ آئین کہتا ہے کہ قادیانی پاکستان کے غدار ہیں، آئین کہتا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، آئین کہتا ہے کہ قادیانی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، آئین کہتا ہے کہ قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مان سکتے، آئین کہتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنی کتاب نہیں کہہ سکتے، آئین کہتا ہے کہ وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، آئین کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں والے شعائر، مسلمانوں والی شناخت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ساری پابندیاں بھی تو آئین لگا رہا ہے۔
اور جب ان کی خلاف ورزی ہو تو اسے اگلی شق کے تحت یہ کہا جائے کہ ہر مذہبی فرقے کو آزادی ہے، لیکن وہ آزادی آئین اور قانون کی پابندیوں کے ساتھ ہے۔ جتنی آزادی ہم نے دی ہے، ملک ہمارا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا آئین ہے، مسلمانوں کا قانون ہے۔ جتنی آزادی مسلمان دے گا، اسلام دے گا، قانون دے گا، اس کے مطابق عیسائی بھی آزاد، یہودی بھی آزاد، سکھ بھی آزاد، ہندو بھی آزاد، اتنی ہی آزادی میں مرزائی بھی آزاد ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کیا کہ مرزائی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، قرآن کو چھاپے، اسے تقسیم کرے، اپنی مرضی کی تشریح کرے، تفسیر کرے، اسے بیان کرے، اپنے مکانوں کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھے، اپنے عبادت خانوں اور گردوارے جو ان کے ہیں ان کے اوپر مسجد کی طرح مینار اور ممبر اور محراب اور گنبد تعمیر کرے۔ یہ کہاں ہے؟ مسلمانوں کی طرح اذان دیں، یہ کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے، اس لیے کہ آئین کہتا ہے، آئین کی بات ہے، آئین ہی اس بات سے روکتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات کہ اس کی سزا اس کے جرم کے مطابق ہو گئی، مان لیا اقوام کے لیے ہو گئی، لیکن اگلی بات کیوں کی گئی؟ میں نے پس منظر میں ایک بات عرض کی، آج کے اخبار کے اوصاف کے کالم میں یہ لکھا گیا کہ جس دن 6 فروری کو یہ فیصلہ لکھا جا رہا تھا، اس دن وہاں پر کچھ گورے بیٹھے تھے، جہاں اس سپریم کورٹ میں عدالت کے ہال کے اندر جج صاحب کے سامنے کسی سینئر وکیل کو بھی موبائل فون لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہاں پر بیرونی نمائندے وہاں بیٹھے ہیں، لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں، دیگر ڈیوائسز لے کر بیٹھے ہیں اور اس فیصلے کی لائیو کوریج کر کے اپنے آقاؤں کو منتقل کر رہے ہیں۔ وہاں پر فیصلہ ایسا ہی ہونا تھا، وہاں فیصلہ یہی آنا تھا۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کا خوف ہو تو پھر مجھے غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ لا یخافون لومۃ لائم، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ہم اپنے ایمان کے حفاظت کے لیے بول رہے ہیں، اپنے ایمان کے اظہار کے لیے بول رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے بات کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے حق بات کیوں نہیں پہنچائی، تم نے درست بات کو واضح کر کے کھول کر لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا، ایک غلط فیصلہ ہو تم نے اس کا رد کیوں نہیں کیا، اس کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کی۔ اگر یہ سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے بیان صفائی کیوں آیا، کچھ وضاحت کیوں آئی، اگرچہ وہ بھی ابھی نامکمل ہے، وہ بھی نامکمل ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فیصلہ واپس دیا جائے، فیصلہ واپس دیا جائے۔ آپ سب حضرات تائید کرتے ہیں اس کی؟ یہی کر سکتے ہیں نا، ہم بول سکتے ہیں، زبان تو نہیں بند کی جا سکتی، قلم نہیں روکا جا سکتا، زبان بولے گی، قلم چلے گا، ہمارا مطالبہ رہے گا۔ یہ فیصلہ واپس ہوگا اور دین کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، تبھی تسلیم ہوگا، اس کے بغیر تسلیم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھا حاکم عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔